بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف سپرد خاک۔ پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی، جس کے بعد ان کی تدفین H11 قبرستان میں کی گئی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ شاہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جس میں اس ملک کی اہم شخصیات، صحافی برادری اور سیاستدانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نماز جنازہ کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ شاہ فیصل مسجد کے ارد گرد اسلام آباد پولیس اور FCC کی بھاری نفری تعینات تھی۔ نماز جنازہ میں شرکاء کو جامع تلاشی کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ روس کا امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین میں امریکی سیٹلائٹ استعمال ہوئے تو ان پر حملہ کر دیں گے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین جنگ میں روس اور امریکہ تنازعہ خلا تک پہنچ گیا۔ روس نے یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے اندیہ دیا کہ یہ سیٹلائٹ یوکرین جنگ میں استعمال کیے گئے تو ان کو نشانہ بنانے کے لیے جائز ہدف بن سکتے ہیں۔ واضح رہے، یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی جب امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے 2 روز قبل اپنے روسی ہم منصب سرگئی شویگو کے ساتھ ایک فون کال میں یوکرین میں جاری جنگ کے دوران امریکی روسی مواصلات ذرائع کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ ایپل نے آئی فون کی چارجنگ پورٹ تبدیل کرنے کی تصدیق کر دی۔ بیٹری چارجنگ اور ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے USB-C پورٹ استعمال کی جائے گی۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آئی فون کی چارجنگ پورٹ تبدیل کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی فون آخر کار USB-C پورٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ خلیج ٹائم نے GS ارینا کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایپل کی نمائندہ نے وال اسٹریٹ جرنل کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ کمپنی لائٹننگ پورٹ کو تبدیل کرنے جا رہی ہے، چاہے ان کی ٹیم اس سے خوش ہو یا نہ۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اقدام کب سے نافذ ہوگا۔ اس سے متعلق ایپل کے ایگزیکٹو نے کہا کہ اس حوالے سے یورپی صارفین کے لیے وقت کا تعین کرنے والا خود یورپی ہیں۔ ایران میں امام زادہ شاہ چراغ کے مزار پر حملہ۔ ایران میں معروف بزرگ ہستی امام زادہ شاہ چراغ کے مزار پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں کئی جانوں کا ضیاع ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صوبہ فارس کے مرکز شیراز میں واقع امام زادہ احمد بن امام موسیٰ کاظم المعروف شاہ چراغ کے مزار کے احاطے میں زائرین پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 15 زائرین جاں بحق ہو گئے۔ PTI لانگ مارچ ریڈ زون میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ریڈ زون میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کسی کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی ہر روز ایکسپوز ہوتا رہا ہے اور اب مزید ایکسپوز ہو رہا ہے۔ عمران خان نے عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ایسا موقف اختیار کیا گیا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ سمندری حدود کا تعین۔ شام نے لبنانی وفد سے ملاقات منسوخ کر دی۔ شام نے لبنان کے ساتھ سمندری حدود کے تعین کے لیے ہونے والی ملاقات اس وقت منسوخ کر دی جب لبنان اسرائیل اسی حوالے سے معاہدے پر دستخط کے بالکل قریب ہے۔ لبنان کے سفارتی ذرائع نے بتایا کہ شامی حکومت نے لبنانی وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے منسوخی سے آگاہ کر دیا۔ سمندری حدود کے تعین کے لیے مذاکرات کا فیصلہ لبنانی اور شامی صدروں کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے دوران کیا گیا تھا اور اسی سلسلے میں لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی سربراہی میں مذاکراتی وفد کو بدھ کے روز دمشق پہنچنا تھا۔ یاد رہے، لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے تعین کا معاہدہ طے پانے کے بعد معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ چین کرونا کیسز بڑھنے پر عمارتیں سیل، کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے
پیش نظر چین کے مختلف شہروں میں پابندیوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین میں تیسرے روز 1000 سے زائد کرونا وائرس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے متاثرہ شہروں میں عمارتیں سیل جبکہ کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گوانگزو میں کرونا وائرس کیسز بڑھنے پر متعدد علاقے سیل، تفریحی مقامات بند کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان کی عرشہ شریف کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت۔ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں سینئر صحافی عرشہ شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی، جس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان بھی شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے علاوہ غائبانہ نماز جنازہ میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شہباز گل، ماد اظہر، عمر ایوب، میاں اسلم اقبال، عامر ڈوگر اور شوکت بھٹی بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ سینئر صحافی عرشہ شریف کو چند روز قبل کینیا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کا جسد خاکی گزشتہ روز کینیا سے پاکستان پہنچا تھا۔ گوگل کروم کی سب سے بڑی خامی دور ہونے کے قریب۔ گوگل کروم دنیا کا مقبول ترین ویب براؤزر ہے، مگر وہ ویب سائٹس اوپن کرنے کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹر میموری یا ریم استعمال کرتا ہے۔ گوگل کروم استعمال کرنے والے افراد کو اکثر کمپیوٹر سست ہونے کا تجربہ ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ کی بیٹری لائف کم ہو جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے کمپنی نے پیش رفت کی ہے اور ایسے نئے ٹولز تیار کیے ہیں جو ایسے ٹیب کو ان ایکٹیو کر دیں گے جن کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہوگا، جس سے گوگل کروم کی پرفارمنس پہلے سے زیادہ تیز ہوگی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اس قوم کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، یہ اب حتمی اور فیصلہ کن جنگ ہے جس کا آغاز آج سے ہوگا۔ لاہور بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ اب حتمی اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ میں حقیقی آزادی مارچ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور لاہور سے میرے مارچ کا آغاز ہوگا۔ میں اس قوم کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، لاہور بار بھی اس مارچ میں بھرپور شرکت کرے۔ سائفر اور آڈیو لیکس پر تحقیقات، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود انکوائری کے لیے طلب۔ سائفر پر آڈیو لیکس و کابینہ کی سب کمیٹی کے فیصلے کے تناظر میں ایف آئی اے نے سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو انکوائری کے لیے طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ دونوں کو 28 اکتوبر کو انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے احکامات پر ڈی جی ایف آئی اے نے رواں ماہ 5 اکتوبر کو سائفر آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات کے لیے ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زونل رانا عبدالجبار کی سربراہی میں 5 رکنی انکوائری ٹیم تشکیل دی تھی۔ 15 لاکھ سے زائد دیے جلانے کا عالمی ریکارڈ۔ بھارت کی ایک ریاست میں 15,76,955 تیل کے چراغ جلا کر گنیز عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شعبہ سیاحت نے 15,76,955 تیل کے دیے جلا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 2021 میں یہ ریکارڈ 9,41,551 دیے جلا کر اسی ریاست نے بنایا تھا۔ روس نے مال بردار خلائی جہاز پروگریس MS-21 کو لانچ کر دیا۔ روس کے سویوز 21 اے راکٹ کے ذریعے مال بردار خلائی جہاز پروگریس MS-21 کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا گیا۔ روس کی ریاستی خلائی کارپوریشن روسکوسموس نے بدھ کے روز بتایا کہ پروگریس MS-21 خلائی جہاز جمعے کے روز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے روسی حصے سے جڑ جائے گا۔ یہ خلائی جہاز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو 2.5 ٹن کارگو فراہم کرے گا، جس میں مختلف آلات، ایندھن، کمپریسڈ نائٹروجن، پانی اور خوراک شامل ہے۔ روس کے پروگریس MS سیریز کے مال بردار خلائی جہاز مدار میں موجود اسٹیشنوں کو مداخلت فراہم کرنے کے لیے مخصوص ہیں، جن میں سامان کی نقل و حمل اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی مدار کو درست کرنا بھی شامل ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا ایک بار پھر پہلا نمبر۔ تفصیلات کے مطابق آج ایک بار پھر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا، جبکہ کراچی آلودگی کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار
348 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस लाहौर की फजा को खतरनाक हद तक गैर सेहतमंदाना करार दिया गया। सूबा पंजाब में तेल की दरियाफ्त में अहम कामयाबी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL को सूबा पंजाब में तेल की दरियाफ्त में अहम कामयाबी हासिल हुई है। तेल की दरियाफ्त जिला अटक में कंपनी ऑपरेटेड वेल टॉप डीप 1 से हासिल हुई है, जहां 5545 मीटर गहरे 1 वेल पर काम का आगाज 25 दिसंबर 2020 को हुआ था। OGDCL के मुताबिक कुएं से योमिया 882 बैरल तेल और 0.93 MMSCFD गैस हासिल होगी। दरियाफ्त से कंपनी के हाइड्रोकार्बन वसाइल में इजाफा हुआ है। दरियाफ्त तेल और गैस के हवाले से पाकिस्तान के मकामी वसाइल पर इन्हिसार में मस्बत पेशरफ्त साबित होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।